الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وأما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت. کتاب ہے آپ لوگوں کے سامنے مشائخ؟ عبارت دیکھ رہے ہیں نا عبارت وَأَمَّا الْإِجَازَةُ بِمَا يَرْوِيهِ إِجَازَةً، یہاں سے پڑھنا آج. اب اس کے بعد مسئلہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ الْإِجَازَةُ بِمَا يَرْوِيهِ إِجَازَةً، یعنی مجیز، شیخ مجیز جو اجازت دے رہا ہے روایت کی، ٹھیک ہے، اجازہ کے طریق سے، اگر وہ خود اجازتاً روایت کر رہا ہو، مجیز خود اجازتاً روایت کر رہا ہو، اب وہ اگر دوسرے طالب علم کو، دوسرے شخص کو اجازت دے، اجازہ عطا کرے، تو کیا اس طریق سے روایت کرنا صحیح ہوگا کہ نہیں؟ کیا اس اجازہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اجازہ، خود آدمی اجازہ کے طریق سے روایت کر رہا ہے، مثلا صحیح بخاری کا اجازہ کسی کو حاصل ہے، ٹھیک ہے، قراءۃ الشیخ یا سماع من لفظ الشیخ سے تحمل نہیں، بلکہ اجازتاً صحیح بخاری کو روایت کر رہا ہے کسی شیخ سے. اب یہ جو اجازتاً روایت کر رہا ہے شخص، یہ دوسرے کو اگر اجازت دے تو پھر اس اجازہ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اجازہ، اسی کو کہا گیا ہے اجازہ بما یرویہ اجازتاً، یعنی ایسی کتاب کا اجازہ دے جس کتاب کو یا جن احادیث کو خود وہ کیا ہے، اجازتاً روایت کر رہا ہے. واضح ہے مسئلہ؟ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اجازتاً روایت کر رہا ہے صحیح بخاری یا کوئی بھی کتاب یا کوئی بھی حدیث، پھر اس کے بعد وہ دوسرے شخص کو اجازت دیتا ہے، پھر وہ دوسرا شخص تیسرے شخص کو اجازت دیتا ہے، پھر تیسرا شخص چوتھے شخص کو اجازت دیتا ہے. تو ہر کوئی یہاں پر اجازت کے طریقے سے روایت کر رہا ہے. پھر اس اجازت کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ابن الصلاح رحمہ اللہ، یہاں پر ان کا قول نقل کیا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختصار سے، فالذی علیہ الجمہور الروایۃ بالاجازۃ علی الاجازۃ وان تعددت، کہ جمہور اہل علم کی جو رائے ہے، جو ان کا مسلک ہے کہ اجازہ علی الاجازہ، الروایۃ بالاجازۃ علی الاجازہ، یعنی اجازہ کے طریق سے روایت کرنا، پھر اجازہ در اجازہ اگر ہو، گرچہ یہ متعدد اجازات ہو جائیں اس طرح سے، تو روایت کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. یعنی الروایۃ بالاجازۃ تصح، الروایۃ بالاجازۃ علی الاجازۃ تصح وان تعددت. وممن نص، مثلا کوئی یعنی صحیح بخاری، مثلا صحیح بخاری کا اجازہ مجھے حاصل ہے، میں نے صحیح بخاری کو اپنے شیخ سے نہیں سنا ہے، بلکہ کیسے روایت کر رہا ہوں؟ صحیح بخاری اپنے کسی شیخ کے واسطے سے اجازتاً، انہوں نے مجھے اجازت دے رکھا ہے، میں ان کے طریق سے صحیح بخاری کو روایت کر رہا ہوں ان سے، ٹھیک ہے. اب اگر میں نے خود اجازت لیا ہے دوسرے کو اجازت دوں، تو پھر میرے ذریعہ سے جو میں نے خود اجازت لیا ہے، کیا مجھ سے روایت کرنا اس دوسرے شخص کا جس کو میں اجازت دیتا ہوں، یہ اس اجازت کا کیا حکم ہے؟ صحیح ہوگا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ الذی علیہ الجمہور، جمہور جس پر ہیں، جمہور کی جو رائے ہے، جو ان کا مسلک ہے، الروایۃ بالاجازۃ علی الاجازۃ وان تعددت، یعنی تصح الروایۃ بالاجازۃ علی الاجازہ، اجازہ علی الاجازہ کے طریق سے روایت کرنا صحیح ہے، گرچہ یہ متعدد ہو جائے. یعنی اجازہ، پھر وہ جو روایت کر رہا وہ بھی اجازہ، وہ بھی دوسرا جو روایت کر رہا وہ بھی اجازہ کے طریق سے، تو اس طرح سے روایت کرنا صحیح ہے. وممن نص علی ذلک الدارقطنی، اور جن علماء نے اس کی صراحت کی تنصیص کی، یعنی اس کے صحت کی، دارقطنی رحمہ اللہ ہے. اسی طرح سے وشیخہ ابو العباس بن عقدہ والحافظ ابو نعیم الاصفہانی والخطیب وغیر واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرین، اور متأخرین میں سے بعض یعنی معتمد علماء، من يعتد به، جن کے اختلاف یا کا اعتبار ہوتا ہے، شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن کے اختلاف کا اعتبار ہوتا ہے علماء کے نزدیک،
تو ان میں سے بعض اہل علم نے متأخرین میں سے یعنی اس سے منع کیا ہے، اس کو ممنوع قرار دیا، یعنی اس کو صحیح قرار نہیں دیا ہے، لیکن کہتے ہیں والصحیح الذی علیہ العمل جوازہ، لیکن صحیح بات جس پر کہ علماء کا عمل ہے وہ کیا ہے کہ اجازہ بالاجازہ، یعنی الروایت بالاجازۃ علی الاجازہ یا الاجازۃ بما یرویہ اجازۃ، یہ جائز ہے، صحیح ہے۔ وشبہوا ذلک بتوکیل الوکیل، اور اس کو قیاس کیا ہے لوگوں نے یا اس کو مشابہ قرار دیا ہے توکیل الوکیل پر قیاس کیا ہے یا اس سے مشابہ قرار دیا ہے، یعنی جیسے کوئی شخص کسی کو اپنا وکیل بنائے کہ مثلا میں خرید و فروخت میں بیع و شراء میں تم کو اپنا وکیل بناتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم یہ میرا سامان اس کو بیچ دو یا اس میں تصرف کرنے کا تمہیں اپنا وکیل بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ وکیل اگر کسی دوسرے شخص کو وکیل بنا دے، وکیل کسی دوسرے کو وکیل بنائے، تو پھر اس وکالہ کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں وہ وکالہ صحیح ہے تو پھر یہ اجازہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے۔ اس کے بعد منتقل ہوتے ہیں چوتھی قسم کی طرف، القسم الرابع المناولہ، لکھا ہوا آپ لوگوں کے سامنے کتاب میں القسم الرابع المناولہ۔ پہلے مناولہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ناولا یناولو مناولتن کے معنی کوئی چیز دینا، ناولا کے معنی ایک دوسرے کو کوئی چیز دینا، یہ مناولہ کہلاتا ہے۔ اور مناولہ کا معنی کیا ہے اصطلاح میں یا محدثین کی اصول حدیث میں مناولہ کسے کہتے ہیں، محدثین کی اصطلاح میں مناولہ کسے کہتے ہیں؟ تو مناولہ کہتے ہیں ان یناول الشیخ الطالب الکتاب ویأذن له بروایتہ، کیا ہے یہاں پر؟ ان یناول الشیخ الطالب الکتاب، شیخ طالب علم کو کوئی کتاب دے، مثلا کوئی خاص مخصوص کتاب ہے وہ دے، وَيَأْذَنُ لَهُ بِرِوَایَتِهِ، اور اس کو اجازت دے اس کتاب کی روایت کرنے کی، کہ اس کتاب کو وہ اس شیخ سے روایت کرے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی شیخ کسی طالب علم کو کہے کہ یہ صحیح بخاری ہے، لے جاؤ، یہ صحیح بخاری یہ میری مسموعات میں سے ہے، میں اسے روایت کرتا ہوں اپنے فلاں شیخ سے، تم بھی اس کتاب کو مجھ سے لے جاؤ، روایت کرو، ٹھیک ہے۔ اور شیخ نے کیا کیا؟ کتاب کو طالب علم کو دے دیا، کتاب طالب علم کو دے دیا کہ یہ کتاب لے جاؤ مجھ سے، اس کتاب کو تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو۔ تو یہ کیا ہوا؟ مناولہ ہوا ہے کہ نہیں مناولہ یہ؟ ہاں کتاب میں دیکھیے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں عبارت کو سمجھاتا ہوں۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا إِجَازَةٌ مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، تو کہتے ہیں اگر مناولہ کے ساتھ اجازہ ہے، اجازت مراد یہاں پر الاذن بالروايہ، مناولہ کے ساتھ اجازہ بھی ہے، یعنی کتاب بھی شیخ دے رہا ہے کہ یہ کتاب ہے صحیح بخاری تم لے جاؤ، اور ساتھ ساتھ اجازت بھی دے، ایسا نہیں کتاب لے جاؤ میں تمہیں دے رہا ہوں صحیح بخاری اور کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے، بلکہ اجازت بھی دے تو اسی کو کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ مَعَهَا مع المناولہ، کتاب بھی شیخ دے رہا ہے کہ کتاب یہ صحیح بخاری کتاب ہے لے جاؤ، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اسے تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو۔ مثال دے رہے ہیں، اسی کی مثال ہے، کیسے؟ ان يناول الشیخ الطالب کتابا من سماعه، اپنی مسموعات میں سے جس کتاب کا سماع شیخ کو حاصل ہے، سماع کیا شیخ نے، اس میں سے کوئی کتاب طالب علم کو دے، وَيَقُولُ لَهُ، اور اس کو کہے اِرْوِي هَذَا عَنِّي، اس کو تم مجھ سے روایت کرو، تو کیا ہو گیا؟ یہ مناولہ مع الاجازہ ہوا کہ نہیں؟ مناولہ مع الاجازہ، اسی کو کہا فَإِنْ كَانَ مَعَهَا اجازہ، الاجازہ مع المناولہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اجازہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کتاب بھی طالب علم کو شیخ دے رہا ہے۔ اب یہاں پر آگے بات آ رہی ہے، اس کو بتا رہے ہیں آگے۔ اب دیکھیے او یملکہ ایاہ، اب یہاں پر شیخ نے کتاب دے دیا
تو چاہے اس کو کتاب اس کی ملکیت میں دے دے کہ میں تمہیں اس کتاب کو دے رہا ہوں، تم لے جاؤ، ٹھیک ہے، تمہاری ملکیت ہے۔ او یعیرہ لینسخہ، یا شیخ دے اس کو عاریتاً ادھار کہ یہ کتاب لے جاؤ، اس کو نقل کر کے کاپی کر کے تم مجھے کیا کرنا، واپس کر دینا اور مجھ سے روایت کر لے جا کر کے اسے۔ ثم یعیدہ الیہ او یأتیہ الطالب بکتاب من سماعہ فیتأملہ ثم یقول اروی عنی ھذا، یا پھر طالب علم کوئی کتاب لے کر کے آئے، شیخ کی مسموعات، مثلا کوئی کتاب ہے، وہ اس کتاب کا سماع شیخ کو حاصل ہے، شیخ اس کتاب کو روایت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مسموعات میں سے ہے۔ اب شیخ اس کو تأمل کرے، غور کرے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، شیخ ہی کی، دو باتیں ہو سکتی ہیں یہاں پر، یعنی ایک تو شیخ کی کتاب شیخ نے اس کو دیا نہیں، طالب علم بازار سے کتاب خرید کر کے لایا اور وہ کتاب کس کی ہے، شیخ کی، مثلا شیخ نے اپنی کتاب کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، شیخ کو ضرورت پڑی اور شیخ نے کتاب کو بیچ دیا۔ اب مارکیٹ میں اس طالب علم کو کتاب ملی اور لا کر کے اس طالب علم نے شیخ کو کتاب دکھایا، شیخ اس کتاب میں غور سے اس کو دیکھے اور کہے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، یہ کتاب ٹھیک ہے، اروی عنی ھذا، تم مجھ سے اس کو روایت کر لے جاؤ، اس کو تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ساری باتیں شیخ طالب علم کو کتاب دے دے اس کی ملکیت میں اور اجازہ دے تو یہ کیا ہے، صحیح ہے، یعنی مناولہ مع الاجازہ، یہ اجازہ مع المناولہ ہے، یا اس کو عاریتاً دے دیں کہ لے جاؤ اس کتاب کو اور نقل کر کے اپنے پاس اپنی کتاب میں اس کو نقل کر کے منتقل کر کے پھر کتاب مجھے واپس کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے روایت کرنا کیا ہے، درست صحیح ہے یہ مناولہ۔ یا طالب علم خود سے بازار سے مارکیٹ سے کوئی کتاب لے کر کے آئے جو شیخ ہی کی کتاب ہو، مثلا شیخ نے اس کو لکھا اپنے ہاتھ سے، شیخ کو ضرورت پڑی، شیخ نے کتاب کو بیچ دیا، اب وہ کتاب طالب علم کو مارکیٹ میں ملی کہ دیکھا کہ ہاں فلاں کی کتاب ہے، لے کے آیا، شیخ کو دکھایا، کہا کہ آپ کی کتاب ہے، شیخ نے کہا ٹھیک ہے ہاں میری کتاب ہے، لے جاؤ تم مجھ سے اس کتاب کو مجھ سے تم روایت کر سکتے ہو، اجازت دے دیا، ٹھیک ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ، یہ لاسٹ والی جو چیز ہے اس کو عرض المناولہ کہتے ہیں، عرض جس میں شیخ کتاب نہیں دیتا ہے خود بلکہ طالب علم باہر سے کتاب لے کے آتا ہے، وہ شیخ کی کتاب ہوتی ہے کبھی، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی شیخ کی کتاب نہیں بلکہ شیخ کی مرویات مسموعات، مثلا صحیح بخاری، بہت سارے نسخے ہیں صحیح بخاری کے، ہے کہ نہیں، صحیح بخاری کا سماع شیخ کو حاصل ہے، اب مارکیٹ سے صحیح بخاری لے کر کے اور طالب علم دکھائے اور شیخ اس میں دیکھ کر کے اور کہے کہ ہاں میں صحیح بخاری روایت کرتا ہوں، تو مجھ سے روایت اس کتاب کو کر سکتے ہو، تو یہ کیا ہوا یہاں پر مناولہ نہیں بلکہ عرض المناولہ، جیسے قراءہ ہوتا ہے، قراءہ میں شیخ کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہا گیا، عرض کہا گیا، یعنی شیخ نہیں حدیث سناتا ہے، سماع اللفظ شیخ میں تو ہوتا ہے کہ شیخ پڑھتا ہے اور طلبہ سنتے ہیں، شیخ سناتا ہے، اور قراءت علی شیخ جو ہوتا ہے طالب علم پڑھتا ہے اور شیخ سن رہا ہوتا ہے، جس کو کیا کہا گیا ہے، عرض کہا گیا، یعنی عرض القراءہ ہے، یہ قرأت کو شیخ پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر مناولہ میں جو کہ مناولہ کی دو مناولہ کو اس مناولہ کو کیا کہا جاتا ہے، عرض المناولہ، جس میں طالب علم کتاب لے کر کے آتا ہے، شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے، شیخ اس میں غور کرنے کے بعد کہتا ہے ہاں اس کتاب کو تم مجھ سے روایت کر سکتے ہو، تو کیا ہو گیا، یہ عرض المناولہ ہو گیا، تو اسی کو کہا وَيُسَمَّى هَذَا عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ، اس کو عرض المناولہ کہا جاتا ہے، نہیں مناولہ کی قسم میں سے یہ عرض ہے جس میں طالب علم کتاب لا کر کے شیخ کے سامنے شیخ کو دکھاتا ہے، شیخ اس کو غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کتاب کو غور سے اور پھر اسے اجازت دیتا ہے کہ تم اس کتاب کو مجھ سے روایت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک واضح ہے۔ ثم وقد قال الحاکم ان هذا اسماع عند كثير من المتقدمين وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، کہہ رہے ہیں
یہاں پر وقد قال الحاکم، یہ ابن الصلاح رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، وقد قال الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا اسماع عند کثیر من المتقدمین، کہ عرض المناولہ، یہ مناولہ جو ہے یا عرض المناولہ، یہ بہت سارے متقدمین علماء کے ہاں اسماع کے قائم مقام ہے۔ ان ھذا اسماع، یعنی یہ گویا کہ تحدیث کی طرح سے ہے، تحدیث ہے یہ شیخ، جس طرح سے سماع من لفظ الشیخ ہوتا ہے، جو سماع من لفظ الشیخ کا حکم ہے وہی عرض المناولہ کا بھی حکم ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام حاکم کا قول ہے، یہ ابن الصلاح نقل کر رہے ہیں، اور قائل کون ہے اس کے؟ امام حاکم ہے، کہ عرض المناولہ، یہ مناولہ جو ہے اسماع کے قائم مقام ہے، یا اسماع کا جو اسماع کا حکم ہے، سماع من لفظ الشیخ کا حکم ہے، وہی عرض المناولہ کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پھر کیا کہتے ہیں؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ متقدمین علماء کے نزدیک گویا کہ یہ اسماع کی طرح سے ہے، سماع من لفظ الشیخ کی طرح سے، جس طرح سے شیخ حدیث بیان کرتا ہے، سناتا ہے، طلبہ سن رہے ہوتے ہیں، اس تحمل کا جو حکم ہے یہی عرض المناولہ کا بھی حکم ہے، اور مناولہ کا بھی، یعنی اس عرض کا بھی یہی حکم ہے۔ وحکوہ عن مالک، اور کہتے ہیں امام حاکم کہ اس چیز کو ان متقدمین جو علماء ہیں انہوں نے خود امام مالک سے اس کو نقل کیا ہے، یعنی امام مالک کا بھی یہی یعنی ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ اسماع ہے۔ اسی طرح سے زہری اور اس طرح جتنے علماء کا یہاں پر نام لیا ہے، وغیرہ من اہل الشام والعراق، ونقلہ عن جماعت من مشائخہ۔ ٹھیک ہے، تو ان سارے علماء سے کہتے ہیں، ان سارے علماء نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ اسماع قرار دیا ہے۔ غور سے سنیے بات مشائخ، اور عبارت کو بھی دیکھتے رہیے۔ اب دیکھیے، قال ابن الصلاح، پھر امام حاکم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد ابن الصلاح کیا کہتے ہیں؟ وقد خلق فی کلامہ عرض المناولۃ بعرض القراءۃ، کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنے اس کلام میں عرض المناولہ کو عرض القراءۃ سے ملا دیا ہے، خلط ملط کر دیا ہے، دونوں کو مکس کر دیا ہے۔ سن رہے ہیں مشائخ؟ کہ کہتے ہیں ابن الصلاح امام حاکم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ امام حاکم نے جو بات کہی ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام حاکم کو یہاں پر وہم ہو گیا ہے، امام حاکم کو یہاں پر وہم ہوا ہے، انہوں نے عرض القراءہ کو عرض المناولہ سمجھ لیا، یعنی متقدمین علماء نے جس عرض کو کہا ہے کہ یہ اسماع کے قائم مقام ہے، اسماع کے حکم ہے، وہ عرض المناولہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ وہ عرض القراءہ ہے۔ اس سے پہلے پڑھا چکا ہوں، آپ لوگ بتایا تھا اس سے پہلے میں نے کہ بعض علماء اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرض القراء کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی قراء کو، قراء اصلاً کیا، اس کا دوسرا نام عرض ہے کہ نہیں؟ قراء کا دوسرا نام عرض ہے، جس کو عرض القراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قراء کو یہاں تک کہ بعض اہل علم نے سماع من لفظ الشیخ سے افضل قرار دیا ہے کہ نہیں؟ سماع من لفظ الشیخ سے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کا حکم ایک ہے روایت میں، جس طرح سے سماع من لفظ الشیخ کا طریق سے روایت کرنا تحمل صحیح ہے اور اس سے روایت کرنا جائز ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ تو اسی کو کہا ان ھذا اسماع عند کثیر من المتقدمین، یہاں پر امام حاکم کو وہم ہو گیا، انہوں نے عرض القراءہ کو عرض المناولہ سمجھ لیا، کہ متقدمین علماء نے عرض المناولہ کو اسماع قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن الصلاح رحمہ اللہ کی بات وقد خلط فی کلامہ عرض المناولۃ بعرض القراءہ، یہ واضح ہو گیا۔ ہاں، اب ان کے وہم کی ایک اور دلیل دیکھیے، یعنی ابن الصلاح رحمہ اللہ جو آگے فرماتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ امام حاکم رحمہ اللہ کو یہاں پر جو وہم ہوا کیسے وہم ہوا، دیکھیے کس طرح سے خود ہی کہہ رہے ہیں۔ ثم قال الحاکم، پھر اس کے بعد یعنی یہ قول نقل کرنے کے بعد امام حاکم پھر کہتے ہیں والذی علیہ جمہور فقہاء الاسلام الذین افتوا فی الحرام والحلال انہم لم یروہ سماعا، کہ جو جمہور فقہاء اسلام کا مذہب ہے، جو ان کا طریقہ ہے، منہج ہے، کیا ہے؟ کون سے فقہا؟ جنہوں نے حلال و حرام میں فتویٰ دیا ہے،
وہ لوگ اس کو سماع نہیں سمجھتے، عرض المناولہ کو سماع کے قائم مقام نہیں سمجھتے. تو بھئی فقہائے اسلام کون ہیں؟ امام شافعی، امام آگے بھی وبه قال الشافعی وابو حنیفہ واحمد واسحاق والثوری والاوزاعی وابن مبارک ويحيى بن يحيى والبويقي والمزني وعليه عهدنا ائمتنا واليه ذهبوا واليه نذهب. یہ امام حاکم کہہ رہے ہیں. تو امام حاکم کا یہ قول خود بتا رہا ہے یہاں پر کہ بھئی فقہائے، جب یہ فقہائے اسلام، علماء اسلام، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سماع کے قائم مقام نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ کیسے کہا کہ ان لوگوں کے نزدیک متقدمین علماء سے کون فقہا مراد ہیں، کون علماء مراد ہیں؟ جب یہ سارے علماء کے یہاں جائز ہی نہیں ہے، یا اس کو اسماع نہیں سمجھتے ہیں، اس کو جائز مطلب یہاں کہ اس کو اسماع نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ متقدمین علماء کے نزدیک یہ اسماع کی طرح سے ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہم ہوا کہ نہیں ان کو. ہاں، تو عرض المناولہ کو انہوں نے عرض القراءہ کو عرض المناولہ سمجھ لیا، کیونکہ یہاں پر امام شافعی، ابو حنیفہ، احمد، اسحاق، جتنے فقہائے اسلام یہی تو ہیں سب بڑے بڑے، جب ان کی یہ رائے ہے کہ یہ سماع کے قائم مقام ہے، تو پھر کن متقدمین علماء کی بات آپ نے کہا کہ ان کے نزدیک کیا ہے، یہ سماع کی طرح سے ہے؟ تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ سماع نہیں ہے، اسماع کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر امام حاکم کو وہم ہوا ہے. یہ عرض المناولہ، عرض القراءہ کو، عرض کو انہوں نے عرض المناولہ سمجھ لیا. یعنی اس کے بعد کریں واللہ اعلم. ٹھیک ہے، تو آج کا درس یہیں پر آنے دیتے، اس کے بعد آگے دوسری بات شروع کر رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یہ تو بات ہو گئی کہ شیخ اگر کتاب دے دے، عاریتاً دے یا اس کی ملکیت میں دے دے، ٹھیک ہے، یا پھر طالب علم شیخ کی کتاب لے کر کے آئے، یا اس کا کوئی نسخہ ہو، طالب علم لے کر کے آئے اور شیخ اس میں غور کرے، غور فکر کرنے کے بعد طالب علم کو اجازت دے دے تو روایت کرنے کی، تو اس مناولہ مع الاجازہ جو ہے، اس مناولہ مع الاجازہ کے بارے میں کہا گیا کہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے روایت کرنا کیا ہے، جائز. ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اسماع کے قائم مقام نہیں ہے، یہ اسماع کے قائم مقام نہیں ہے. اب اگر اس کے خلاف ہو، شیخ کتاب اس کی ملکیت میں نہ دے، عاریتاً نہ دے، بلکہ کیا کرے، اس کو کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کا کیا حکم ہوگا آگے بتائیں گے.